يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان اور کرم ہے، اور ہم سبھی کی خوش قسمتی اور سعادت اور نیک بختی ہے کہ ایک بار پھر سے ہم لوگ ماہ مبارک رمضان المبارک کا استقبال کرنے والے ہیں۔ اس عظمت اور بزرگی والے مہینے کے شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی ہی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے کہ یہ مہینہ ایک بار پھر سے ہماری زندگیوں میں جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ بنو خزاعہ کے 2 لوگ ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان قبول کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ساتھی تو ایک جنگ میں شہید ہو جاتا ہے، اور اس کا جو دوسرا ساتھی ہوتا ہے وہ ایک سال کے بعد اپنی فطری موت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یعنی بستر پر انتقال کرتا ہے۔ تو 2 ساتھی تھے، دونوں نے ایک ساتھ ایمان قبول کیا۔ پہلا شہید ہو جاتا ہے، شہادت کے مقام کو پاتا ہے، اور دوسرا شہید نہیں ہوتا لیکن 1 سال کے بعد انتقال کرتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا کہ جو بندہ شہید ہوا تھا وہ تو بعد میں جنت میں داخل ہوا، اور جو بندہ 1 سال کے بعد انتقال ہوا تھا اور اپنی فطری موت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا تھا، وہ بندہ شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے جب یہ خواب دیکھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا اور حیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ شہادت کا مقام تو بڑا اونچا ہے، بڑا بلند ہے، اور شہادت تو بڑی عظیم دولت ہے، اس کے باوجود شہید ہونے والا آدمی بعد میں جنت جا رہا ہے، اور فطری موت سے دنیا سے جانے والا پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے شہید ہونے والے کے مقابلے میں 1 سال میں 1 مہینہ رمضان المبارک کا روزہ زیادہ رکھا؟ جو 1 سال پہلے شہید ہو گیا وہ بعد والے رمضان کا روزہ وہ نہیں رکھ سکا۔ اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بعد میں انتقال کرنے والے نے سال بھر کی نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، اور اتنی رکعات اس کی زیادہ ہوئی ہیں، سال بھر میں اس نے عبادتیں زیادہ کی ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم ان دونوں کے اندر اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ یعنی رمضان المبارک کی جو روزے اس کو اضافی ملے، سال بھر کی جو نمازیں اضافی ملی، ان عبادتوں کی وجہ سے وہ شہید سے پہلے جنت میں گیا۔
اور فرمایا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو عبادتوں کا موقع مل جانا اور بار بار ایسی عبادتوں کا ہمیں ٹائم مل جانا، فرصت مل جانا، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ عام طور پر دستور اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی آمد کا وقت قریب ہو، کسی مہمان کے آنے کا وقت ہو یا کسی تقریب کے آنے کا وقت ہو، تو اس کے لیے تیاری بھی اسی انداز میں کی جاتی ہے۔ اگر چھوٹا موٹا مہمان ہے تو معمولی تیاری کی جاتی ہے، بڑا مہمان آنے والا ہے تو اس کے حساب سے تیاری کی جاتی ہے، اور بھی اس سے بڑا مہمان آنے والا ہے تو پھر گلیاں بھی سجائی جاتی ہیں، روڈ بھی سجائے جاتے ہیں، اور قالین بھی بچھائی جاتی ہے، پھول گلدستے کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ گویا جیسا مہمان ہوتا ہے ویسے ہی اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کو سفر کرنا ہے۔ اب سفر تین طریقے سے ہوتا ہے، یا تو بسوں کے ذریعے سفر ہوتا ہے، یا پھر ٹرینوں کے ذریعے سفر ہوتا ہے، یا ہوائی جہاز کے ذریعے سفر ہوتا ہے۔ جیسا سفر ہوتا ہے اور جتنا عظیم سفر ہوتا ہے، بڑا سفر ہوتا ہے، اس کے لیے تیاری اتنی ہی پہلے کرنی پڑتی ہے۔ بس کے لیے آدمی تیاری کرتا ہے 2-4-10 منٹ پہلے پہنچ جاتا ہے، ٹرین کے لیے آدمی آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر سفر ہوائی جہاز کا تو 2-3 گھنٹہ پہلے پہنچنا پڑتا ہے۔ گویا جیسا انسان کے سامنے جیسی تقریب ہونے والی ہے، جیسا موقع آنے والا ہے، جیسی مناسبت آنے والی ہے، اسی کے حساب سے انسان تیاری کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس مبارک مہینے کا کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے، اور اللہ کی نظر میں اس مبارک مہینے کی کیا عظمت ہے، کیا بزرگی ہے، وہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الجنت لتزین ولا تبختر ولا تزخرف من رأس الحول الى الحول۔ اللہ تعالی جنت کو سال کے شروع سے لے کر سال کے آخر تک سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، خوشبو دیتے ہیں، اس کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں۔ کس کے لیے؟ لاستقبال رمضان، رمضان کے استقبال کے لیے۔ اب سوچئے جنت ایسی چیز ہے، کیا اس کو سنوارنے کی ضرورت ہے؟ جنت تو جنت ہے ہی اس چیز کو جو انسانوں کے تصور سے بے باہر ہو۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کسی انسان کو اندازہ بھی نہیں ہے، کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ اللہ نے جنت میں کیا کیا بنایا۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ۔ فرمایا جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے وہم و گمان میں کوئی بات آئی۔ یعنی جنت ایسی دنیا ہے، جنت ایسی جگہ ہے، جنت ایسا عالم ہے جو انسان کے وہم و گمان سے، خواب و خیال سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، انسان کی سوچ کی جو ہے پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکتی، جنت اس سے اوپر کی چیز ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر کیسی کیسی بلڈنگیں، کیسے کیسے گھر، کیا شاندار قسم کے محلات اور کیا عالی شان قسم کی جو ہے بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں آ گئی۔ آپ دنیا کا سب سے خوبصورت گھر لے کر کے سامنے آئے اور پھر اس کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کریں کہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے وہم و گمان میں آ گئی، تب تو اس کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جنت وہ چیز ہے جو انسان کے خواب میں بھی نہیں آ سکتی، انسان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتی، انسان کا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ جنت اس سے اوپر کی چیز ہے۔ تو جب جنت اتنی خوبصورت چیز ہے تو پھر اس کو سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ تعالی رمضان المبارک کا اہتمام ظاہر کرنے کے لیے، رمضان المبارک کی عظمت بتانے کے لیے، رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے
جنت کو ابتدائے سال سے لے کر کے رمضان کے آنے تک سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ ابتدائے سال سے مراد یعنی جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہیں سے جنت کی آرائش شروع ہو جاتی ہے، اور کب تک ہوتی ہے؟ اگلے رمضان تک، جب تک رمضان آ نہیں جاتا۔ اور پھر جب رمضان آ جاتا ہے تو کیا حدیث کیا کہتی ہے کہ اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں انسان اللہ کی عبادت یکسوئی کے ساتھ کرے، مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل خلوص کے ساتھ، مکمل فراغت کے ساتھ، مکمل اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جو چیزیں رکاوٹ بن سکتی تھی، جو چیزیں انسان کے لیے آڑے آ سکتی تھی، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے راستے سے ہٹا دیا۔ اب اللہ کی عبادت سے ہمیں دو چیزیں روکتی ہیں، ایک ہے شیطان، دوسرا ہے ہمارا نفس۔ اللہ نے دونوں کا انتظام کر دیا۔ شیاطین اور جناتوں کے لیے فرمایا صفدت الشیاطین، اللہ تعالیٰ شیاطین کو بیڑیوں میں جگڑا کر کے سمندر میں ڈلوا دیتے ہیں تاکہ یہ شیاطین، یہ اجنہ، یہ سرکش لوگ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رمضان میں عبادت سے غافل نہ کر سکے، روزوں سے غافل نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عبادت کے اندر اہتمام ہو، اس لیے شیاطین کو قید کروا دیا۔ تو ایک چیز جو رکاوٹ تھی اس کو اٹھا کر کے قید میں ڈال دیا، سمندر میں ڈلوا دیا۔ دوسری چیز رکاوٹ ہے ہمارا نفس، ہمارا خود اپنا جی۔ ہمارا جی نہیں چاہتا عبادت کرنے کا، تو جی کو بھوکا رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا۔ روزہ رکھو کہ نفس بھوکا رہے گا۔ جب نفس بھوکا رہے گا تو آپ کی روحانی طاقت مضبوط ہو جائے گی، آپ کو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ جب نفس طاقتور رہتا ہے تو روحانی طاقت کمزور ہوتی ہے، پھر اس وقت انسان کو سستی پیدا ہوتی ہے، انسان کو کاہلی پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے سرکس میں دیکھا ہوگا کہ شیر سے بھی کرتب کروائے جاتے ہیں، چیتے سے بھی کرتب کروائے جاتے ہیں، ہاتھی سے کرتب کروائے جاتے ہیں، بڑے بڑے جانوروں سے کرتب کروائے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ جانتے کہ شیر ایسے ہی کرتب کرنے کے لیے آ جاتا ہے؟ پہلے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ٹریننگ کہتے ہیں دو طریقے سے دی جاتی ہے، ایک اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے، دوسرے اس کو بیدار رکھا جاتا ہے۔ اگر اس کو پیٹ بھر کھانا دے دیا جائے تو کھا کر کے آرام کرے گا، پھر وہ ٹریننگ کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس لیے چونکہ انسان کے لیے دوسری چیز رکاوٹ جو بن سکتی تھی وہ انسان کا نفس بن سکتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نفس کو بھوکا رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ جب نفس بھوکا رہے گا نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، تلاوت کرنے میں بھی مزہ آئے گا، اور دوسرے اعمال کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ نفس اگر آسودہ رہے گا، پیٹ بھرا رہے گا، تو آپ جب جانتے ہیں کہ پیٹ بھرا ہوتا ہے تو سستی آتی ہے اور نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو چیزیں عبادت میں رکاوٹ بن سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا انتظام کر دیا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ اس مہینے کا اہتمام کرتے اور اس مہینے کی کتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کرتے، روایات سے پتہ چلتا ہے۔ یوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے کے ابتدا میں ایک دعا سکھائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ایک حدیث میں تھا ہلال خیر و رشد، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا، اس چاند کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ اور دوسری دعا کیا سکھائی؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والبرکت والخیر، اور فرمایا ربی و ربک اللہ، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن و سلامتی کا، خیر و برکت کا اور تمام طرح کی بھلائیوں کا ذریعہ بنا، اور اس کی تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے ہم لوگوں کے اوپر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہمارے لیے کہ آپ نے ہمارے واسطے مخصوص اوقات کی، مخصوص دنوں کی، مخصوص جگہوں کی دعائیں بتائی ہیں تاکہ اس کی جو خیر اور برکت ہے وہ ہمیں مل جائے، اور اس کی جو برائی ہے، اس کے اندر جو شر ہے، اس کے اندر جو قباحت ہے، اس کے اندر جو نقصان ہے، جو مضرت ہے، اس کے اندر جو تکالیف ہو سکتی ہیں، ان چیزوں سے ہم بچ جائیں، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے۔
اس لیے مہینے کے شروع میں دعا بتائی کہ اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آئندہ مہینے میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیسے حوادث پیش آ سکتے ہیں، کون سی بیماری پیش آ سکتی ہے، کون سی مصیبت آ سکتی ہے، کون سی آفت آ سکتی ہے۔ ان تمام حوادث سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے بچنے کے لیے نبی نے یہ دعا بتائی تاکہ اس دعا کا ہم اہتمام کریں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں۔ تو ہر مہینے کے چاند نکلنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں۔ ایسی مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں۔ مثلا رات ختم ہو رہی ہے، دن شروع ہو رہا ہے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، کیونکہ آپ ایک وقت سے دوسرے وقت میں جا رہے ہیں، اب رات سے آپ دن میں آ رہے ہیں، تو دعا کیا سکھائی؟ اللہ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، ہم نے اور سارے جہان نے صبح کی اللہ کے نام سے، اللہ کے واسطے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک من خیر ھذا النہار ومن خیر ما فیہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَمِن شَرِّ مَا فِيهِ، اے اللہ میں اس دن کی بھلائی آپ سے مانگتا ہوں، اس دن کی تکلیف سے آپ سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ مثلا اس دن میں جو کچھ بھی پر تکالیف یا پریشانی یا آفت یا مصیبت یا حادثے، جو کچھ بھی برائی ہونے والی ہے، ان تمام برائیوں سے میں آپ کی کیا چاہتا ہوں؟ پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح جب ہم دن کو ختم کرتے ہیں، رات کو شروع کرتے ہیں، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ کیا سکھایا؟ امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین، ہم نے صبح شام کی اور سارے جہان نے شام کی اللہ کے لیے جو سارے جہان و گرب ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہم انی اسألک من خیر هذه اللیلۃ ومن خیر ما فیہا واعوذ بک من شرها ومن شر ما فیہا، اے اللہ میں آپ سے اس رات کی بھلائی چاہتا ہوں، اس رات کی تاریکی میں جو خیر ہے، جو برکت ہے، جو بھلائی ہے وہ ہمیں مل جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اور اللہ میں آپ سے اس رات کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں، وَالشَّرِّ مَا فِيهَا، اور اس رات کے اندر جو مصیبتیں، جو آفتیں، جو حوادث اور جو ہمارے دشمن بدخواہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، ہم ہر اس برائی سے آپ کی کیا چاہتے ہیں؟ پناہ چاہتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ مَا فِيهَا، تو جب ایک وقت سے دوسرے وقت میں ہم جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ فرمایا جب نئی گاڑی لو، نئی سواری لو، تو اس کو فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم انی اسألک من خیرہ ومن خیرہا ومن خیر ما جبلتہ علیہا واعوذ بک من شرہا والشر ما جبلتہ علیہا، اے اللہ میں اس سواری کی خیر آپ سے چاہتا ہوں، اس کی بھلائی میں آپ سے چاہتا ہوں، اور اس چیز کی بھلائی چاہتا ہوں جس کے اوپر یہ بنائی گئی ہے، یہ تیار کی گئی ہے، اور اللہ میں اس کی برائی سے آپ سے پناہ چاہتا ہوں۔ کیونکہ گاڑی تو لے لیے، دعا نہیں پڑھی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، چوری ہو گئی، جل گئی، یا کسی بھی طرح کا خسارہ ہو گیا، تو ان تمام نقصان سے، تمام تکالیف سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ جب ہم نیا لباس پہنتے ہیں، اس وقت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اے اللہ میں اس لباس کی بھلائی آپ سے چاہتا ہوں، اس لباس کی برائی سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کیوں؟ لباس پہننے کے بعد ہمارے اندر ہو سکتا ہے تکبر پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے ہمارے اندر عجب آ جائے، ہو سکتا ہے ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جائیں، یا ہو سکتا ہے ہمارے اندر بدنیتی پیدا ہو جائے کہ کوئی عورت ہمیں دیکھ کر کے ہمیں اچھا سمجھے اور ہماری طرف وہ مائل ہو اور ہماری وہ تعریف کرے۔ تو فرمایا جو بھی برائی اس کے اندر ہو سکتی ہے، میں اس کی برائی سے آپ کی کیا چاہتا ہوں؟ پناہ چاہتا ہوں۔ ہم بیت الخلاء کو جاتے ہیں تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کے اندر جو شیاطین ہیں، جو بھی اس کے اندر جو تکلیف دہ چیزیں ہیں، ان کی برائی سے میں آپ کی کیا چاہتا ہوں؟ پناہ چاہتا ہوں۔ کیونکہ بیت الخلاء میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت مطلب سانپ بیٹھا ہوتا ہے، یا کوئی اور جانور بیٹھا ہوتا ہے، یا اور کوئی تکلیف دہ چیز بیٹھی ہوتی ہے، تو فرمایا من الخبث والخبائث، تمام خبیثوں سے، شیاطین سے، اور تمام نقصان دہ چیزوں سے، مضرت دینے والی، تکلیف پہنچانے والی چیزوں سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم انی اسألک من خیر ھذا المولد ومن خیر ما فیہ، اے اللہ میں اس گھر کی خیر و بھلائی آپ سے چاہتا ہوں۔ مطلب یہ کہ اس گھر میں اگر کوئی بلا، کوئی آفت، کوئی مصیبت موجود ہے، اس کی برائی سے مجھے بچا لے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے امت کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دعائیں سکھائی موقع اور محل کی مناسبت سے۔ انسان جس حالت میں جا رہا ہو، جس صورت میں جا رہا ہو، جس کیفیت میں جا رہا ہو، جس جگہ جا رہا ہو،
ہر جگہ کی برائی سے پناہ کی دعا سکھائی ہے اور اس کی خیر و برکت کی مانگنے کی دعا سکھائی ہے. یہاں تک کہ فرمایا جب سواری پر سوار ہو تو اس وقت کیا دعا پڑھو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے چلا دیا، ورنہ ہم اس کو چلانے والے نہیں تھے، اس کو ہم اپنے قابو میں کرنے والے نہیں تھے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب والحور بعد الجور. اس میں سفر کے اندر جو بھی تکالیف، پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں جو کچھ ہو سکتی ہیں، ہر برائی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ کی دعا سکھائی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے لیے بہت ہی زیادہ شفیق ہے. قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہمارے رسول جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے تکلیفوں پر پریشان ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہر خیر، ہر بھلائی، ہر نیکی، ہر بہتری کے وہ خواہاں رہتے ہیں. ان کی چاہت یہ کہ مسلمان ہر حال میں بہتر رہے، خوشحالی کی زندگی بسر کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں. تو ہر مہینے کی ابتدا میں دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھنا ہے. لیکن جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے علاوہ بھی دعائیں سکھائی. فرمایا کہ جب بلکہ رمضان کے آنے سے 2 ماہ پہلے ایک دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ جب آپ نے یہ 9 مہینے گزار دیے ہیں، 9 مہینے میں پار کر گیا ہوں، اب رمضان کے آنے میں صرف 2 مہینے بچے ہیں، 2 مہینے رمضان کے آنے میں بچے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، ایسا نہ ہو کوئی بیماری پیش آ جائے، ایسا نہ ہو کوئی کہیں موت کا وقت آ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور رکاوٹ بن جائے جس کی وجہ سے میں رمضان کی نعمت کو نہ پا سکوں، رمضان کی نعمت سے میں محروم ہو جاؤں. اس لیے 2 مہینہ پہلے ہی اس دعا کا اہتمام سکھایا تاکہ ہم رمضان کی اہمیت کو بھی سمجھیں اور اس کی عظمت کو بھی سمجھیں اور رمضان کے اندر عبادت کی ہمیں توفیق بھی مل جائے. اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ تب تک موت نہ دینا جب تک بیٹے کی شادی نہ ہو جائے. اب اس کے بعد جب بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو کیا ہے؟ اللہ تب تک موت نہ دینا جب تک پوتے کا منہ نہ دیکھ لوں. اب پوتے کا منہ بھی دیکھ لیا، پوتا بھی پیدا ہو گیا. اللہ تب تک موت نہ دینا جب تک پوتے کی شادی نہ دیکھ لوں. اب اللہ نے پوتے کی شادی بھی کروا دی. اب پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تب تک موت نہ دینا جب پوتے کے گھر میں اولاد نہ دیکھ لوں. کیوں؟ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ نعمتیں ملتی رہیں اور نعمتوں کے ملنے سے پہلے میں دنیا سے چلا نہ جاؤں، نعمتوں کے آنے سے پہلے میرا خود انتقال نہ ہو جائے. اس لیے وہ دعائیں مانگا کرتی ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں رمضان کے آنے سے 2 مہینہ پہلے ہی اس دعا کا اہتمام سکھایا ہے تاکہ ہمارے اندر رمضان کی قدر اور رمضان کی عظمت پیدا ہو، رمضان کی عظمت اور اس کی بزرگی کا ہمارے اندر احساس ہو کہ رمضان کیسا مہینہ ہے، رمضان کیسی عظمت کی چیز ہے، رمضان کیسی جو ہے اللہ کی نعمت اور کتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے آنے سے 2 مہینہ پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے اہتمام کا حکم فرماتے ہیں. رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا. فرماتے ہیں یہ ایسی عبادت ہے جو فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، فرشتوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور فرشتے تو ہے ہی اللہ کی عبادت کے لیے. حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض فرشتے ایسے ہیں جو اپنے پیدا ہونے کے وقت سے لے کر کے قیامت تک رکوع کی حالت میں رہیں گے. بعض فرشتے ایسے ہیں جو اپنے پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک سجدے کی حالت میں ہیں. بعض فرشتے ایسے ہیں جو اپنے پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک قیام کی حالت میں ہیں. الگ الگ حالتوں میں فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن فرشتوں کی عبادت میں اور انسانوں کی عبادت میں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر نافرمانی کا جذبہ نہیں رکھا. اللہ نے فرشتوں کے اندر ایسی صلاحیت، ایسی طاقت، ایسا اختیار نہیں رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکیں، لہذا وہ مستقل اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کیفیت عطا کی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے
عبادت کی بھی طاقت دی ہے، اطاعت کی بھی طاقت دی ہے، نافرمانی کی اور گناہ کی بھی طاقت دی ہے۔ اور انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم چاہو اپنی مرضی سے نیکی کرو، تم چاہو اپنی مرضی سے گناہ کرو۔ اور وہی انسان جب اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے نیکی کے راستے پر چلتا ہے اور نیکی کے راستے پر وہ عمل کرتا ہے اور خیر کا راستہ چنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ وہی انسان جب اپنے اختیار کو استعمال کر کے برائی کا راستہ چنتا ہے، نافرمانی کا راستہ چنتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت کا راستہ چنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالتے ہیں۔ تو انسان کی نعمت، انسان کی سزا انسان کے اختیار میں ہے۔ انسان چاہے تو اپنے آپ کے لیے جنت منتخب کر لے، اور انسان چاہے تو اپنے آپ کے لیے جہنم منتخب کر لے۔ یہ اختیار فرشتوں کے پاس ہے۔ تو چونکہ فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے، اس لیے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب اللہ نے نہیں رکھا۔ انسان کی عبادت اختیار والی ہے، اور انسان کی زندگی بھی اختیار والی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں۔ اب ان آنکھوں سے انسان اچھی چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے، ان آنکھوں سے انسان قرآن کو بھی دیکھ سکتا ہے، ان آنکھوں سے انسان اپنے ماں باپ کو بھی دیکھ سکتا ہے، اپنی بیوی کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور اپنی اولاد کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور اپنے حلال رشتوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور انہی آنکھوں سے انسان نامحرم رشتوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، حرام چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، غلط چیزوں پر بھی نظر ڈال سکتا ہے۔ لیکن اب انسان اپنی مرضی سے اس آنکھ کا استعمال کرتا ہے۔ وہ اب انسان کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے کو بھی اور اس عورت کو بھی جس کو دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی جو اپنے آپ کو کھول کر، سجا کر، سنوار کر لوگوں کے سامنے خود کو لا کر پیش کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور دیکھی جانے والی پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور فرمایا من نظر الی محاسن امرأۃ اجنبیۃ عن شہوۃ، فرمایا جو انسان کسی نامحرم عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالے گا۔ تو اب یہ روایتیں بھی ہیں۔ اب ان روایتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اللہ کے دربار میں حاضری کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو انسان اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے سے ڈرے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچا لے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے پیش ہونے کے ڈر سے اپنی خواہش نفس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ ہم جنت میں رکھیں گے۔ اب جنت اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے سامنے پیشی کے ڈر سے انسان برائی کو چھوڑ دے، اور یہ چھوڑا اس کی اپنی مرضی سے ہوگا، اپنے اختیار سے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے جنت میں رکھیں گے۔ لیکن ایک اندھا آدمی ہے جو بیچارہ خود دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ کہتا ہے میں نے کبھی کسی گندی چیز پر نگاہ نہیں ڈالی، میں نے کبھی کسی عورت پر نگاہ نہیں ڈالی، تو اس سے کہا جائے گا بھی تمہارے اندر صلاحیت ہی نہیں دیکھنے کی، تمہارے اندر تو صلاحیت ہی نہیں دیکھنے کی، تو تم اگر نہیں دیکھو تو کون سا کمال کر دیے۔ تو فرمایا اس کے نہ دیکھنے پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ ہاں آنکھ سے محروم ہونے پر اس کو ثواب ملے گا، لیکن نامحرم کو نہ دیکھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اندھے کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے پاس آنکھ ہے ہی نہیں۔ تو فرشتے جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس طور پر کہ ان کے اندر نافرمانی کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس طور پر کہ ہمارے اندر نیکی کی بھی طاقت ہے، گناہ کی بھی طاقت ہے۔ جب ہم نیکی کی طاقت کو استعمال کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تو ہمیں روزہ رکھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ فرمایا انسان جو نیکیاں کرتا ہے اس کی نیکی 10 سے لے کر کے 700 گنا تک اس کو ثواب ملتا ہے۔ الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں۔ یعنی روزے پر کتنا ثواب ملنا ہے، روزے پر کتنا اجر ملنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کی کوئی مقدار نہیں بیان کی۔ اب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، خواہشات نفسانی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بتائیے کیا جبرائیل علیہ السلام کھانا کھاتے ہیں؟
کیا اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کھانا کھاتے ہیں؟ وہ پانی پیتے ہیں؟ کیا وہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں؟ نہیں، ان کے اندر نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ بیوی کی خواہش ہے، کوئی رشتہ ان کے اندر نہیں، کوئی تقاضا ان کے اندر نہیں ہے، کوئی خواہش ان کے اندر نہیں ہے۔ اب فرشتے بھی کھانا نہیں کھاتے، اور رمضان میں ہم بھی کھانا نہیں کھاتے، لیکن فرشتوں کو اجر و ثواب نہیں ملتا ہے، ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم چاہیں تو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ روزہ اپنے اختیار سے رکھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، اور روزہ جب اپنے اختیار سے چھوڑتے ہیں تو ہمیں پکڑ ہوتی ہے اور گناہ ملتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو انسان اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنے اختیار سے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، فرمایا پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس کا بدلہ ادا نہیں ہوگا، اس کی قضا ادا نہیں ہوگی۔ رمضان کے ایک روزے کے بدلے ایک روزہ تو آپ رکھ لیں گے، لیکن اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، اور اس پر جو ملنے والی اللہ کی طرف سے جو نعمتوں کے ذخیرے جنت کے اندر ہے، وہ آپ کو پوری زندگی روزے کے بدلے میں بھی نہیں ملیں گے۔ تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس روزے کی اہمیت ہے۔ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا اجر و ثواب بھی رکھا ہے، نیکیوں کا جو ہے مقام اور مرتبہ بھی بلند کیا ہے، متعین کیا کہ اس نیکی کا اتنا ثواب، اس نیکی کا اتنا ثواب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکان اور زمان کے بدلنے سے نیکیوں کے اجر و ثواب میں اضافہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان تنہا نماز پڑھے اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اس کو کتنا؟ 25 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور جو ایسی مسجد میں نماز پڑھے جہاں جمعہ ہوتی ہے تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا، جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، جو مسجد نبوی میں نماز پڑھی اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور جو حرم شریف میں نماز پڑھے اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح روزے کی بات دیکھ لیجئے کہ آپ عام دنوں میں روزہ رکھتے ہیں تو ایک روزے کے بدلے چلو 10 روزے کا ثواب ہو گیا اللہ کے ضابطے کے حساب سے، لیکن جب رمضان میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو رمضان میں ایک روزے کا ثواب کیا ہے؟ جو میں نے ابھی روایت بتایا کہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دے پھر پوری زندگی روزہ رکھے تو اس کا ثواب پورا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح فرمایا، اگر عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے یعنی 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کو 2 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، یعنی 1 سال اگلے، 1 سال پچھلے 2 سال کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نوافل کا مسئلہ ہے، عام دنوں میں آپ نفل پڑھے اس کا مسئلہ الگ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ جو ہے رمضان المبارک میں نفل پڑھتے ہیں تو رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور وہیں پر بھی اگر آپ جو ہے جا کر کے لیلۃ القدر میں کوئی نفل پڑھتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، تو پھر اب وہاں پر نفل پڑھنے کا ثواب کتنا ہو جاتا ہے؟ 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ کے بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے اجر و ثواب میں بہت زیادہ فرق رکھا ہے۔ تو رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے، رمضان المبارک ایک ایسا وقت ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک بہت ہی زیادہ عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، ایک بہت ہی زیادہ برکت والا مہینہ آنے والا ہے، ایسی برکت کا مہینہ ہے کہ اگر اس میں کوئی نفل پڑھتا ہے اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور فرض پڑھتا ہے تو 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر روزے دار کو افطار کروانے کے بدلے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ہم روزے دار کو افطار کروائیں؟ تو فرمایا اگر تم پانی کے گھونٹ سے بھی، کھجور کے ایک دانے سے بھی، یا جو ہے آپ جو ہے دودھ کے ایک گھونٹ سے اگر کسی کو روزہ افطار کروا دیتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو اتنی زیادہ عظمت والا یہ مہینہ ہے۔
فرمایا جو انسان اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا یا اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، من اشبع فیہ صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لم یظمأ ابدا، فرمایا جو انسان اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا، ایسا جام پلائے گا کہ اس کو پھر زندگی میں کبھی پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں رکھے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کا ادب اور احترام کرنا ہمارے ذمہ واجب ہے، ضروری ہے، اور اس کا ادب اور احترام اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کے اندر عبادت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کی ناقدری اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ والے کے بغل میں ایک مجوسی رہا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے، تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، تو آگ کی عبادت کرنے والا تھا، تو آگ کو خدا ماننے والا تھا، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ اس نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا۔ مسلمانوں ذرا غور سے سنو، ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو رمضان کی ناقدری کرتے ہیں، رمضان المبارک میں دن میں کھاتے پیتے پھرتے ہیں اور رمضان کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ ایک غیر مسلم جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، وہ آگ کو اپنا خدا مانتا تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، لیکن اس نے رمضان کا احترام کیا، رمضان کی اس نے تعظیم کی۔ اس نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا، میرا اپنا بیٹا جو کہ وہ بھی مجوسی ہی تھا، وہ رمضان کے دنوں میں روڈ پر کچھ کھاتے ہوئے جا رہا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو مار لگائی، میں نے اس کو ڈانٹا کہ مسلمانوں کے روزے کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمانوں کی عبادت کا مہینہ چل رہا ہے، اور تو کھلم کھلا کھاتا پھر رہا ہے، تجھے کھانا ہی ہے تو تنہائی میں جا کر، اکیلے میں جا کر، پردے میں جا کر کھا لے، مسلمانوں کے روزے کا مہینہ ہے، اس کا احترام کر۔ تو چونکہ میں نے رمضان المبارک کا احترام کیا تھا، تعظیم کی تھی، اس لیے جب میری موت کا وقت آیا، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ، اس نے رمضان کا احترام کیا ہے، رمضان کی تقدیس کی ہے، اس کی موت تب تک نہیں آنی چاہیے جب تک یہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان نہ ہو۔ فرمایا فرشتے نے پہلے مجھے کلمہ پڑھایا، مجھے مسلمان بنایا، اور اس کے بعد مجھے میری روح کو قبض کیا۔ اب سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انسان ساری زندگی کفر کرتا ہے، آخری وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو کلمے کی توفیق دیتے تھے، وہ جنت چلا جاتا ہے۔ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی، ساری زندگی اللہ کے حکم کی بغاوت میں گزاری، رمضان کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت اس کو کلمے کی توفیق دی، ساری زندگی کفر میں گزارنے کے بعد مرتا ہے تو سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرشتے کو بھیج کر کے باقاعدہ اس کو کلمہ پڑھواتے ہیں، اور کلمہ پڑھا کر کے اس کو سیدھا جنت میں لاتے ہیں۔ تو اگر رمضان کے احترام پر اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایک کافر کو، ایک مجوسی کو کلمہ پڑھوا کر جنت میں داخل کر سکتے ہیں، تو اگر ہم نے رمضان کا احترام نہیں کیا، مسلمان ہو کر کے اگر ہم نے رمضان کی بے حرمتی کی، تو سوچیے کہیں ہمارا کوئی انجام بد نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ہمارے ساتھ معاملہ الٹا ہو جائے۔ اس لیے رمضان کے اندر عبادت بھی ضروری ہے اور رمضان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ عظمت والی ہوتی ہے، اس کا احترام اتنا بڑا ہوتا ہے، اور اس کی بے حرمتی کرنا اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی، پوری دنیا میں لاکھوں لوگ زنا کرتے ہوں گے، لاکھوں لوگ جو ہے برائی کرتے ہوں گے، لیکن ایک جوڑے نے جا کر خانہ کعبہ میں زنا کیا تھا، اللہ نے ان کو پتھر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اسحاق اور نائلہ نام کے دو شخص تھے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ حرم شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہو جاتا ہے۔ 1 روپیہ صدقہ کریں گے 1 لاکھ روپے کے برابر ہوگا، 1 رکعت پڑھیں گے 1 لاکھ رکعتوں کے برابر ہوگا، 1 تسبیح پڑھیں گے 1 لاکھ تسبیحات کے برابر ہوگا۔ تو حرم کے اندر نیکیوں کا ثواب 1 لاکھ گنا بڑھ جاتا ہے، تو اس میں گناہ کرنے کا وبال اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لہذا وہ دونوں بہت زمانے پہلے کی بات ہے، زمانے جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے وہ حج کرنے کے لیے آئے تھے، دونوں کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے، دوپہر کا وقت تھا، حرم خالی پڑا ہوا تھا، یہ نالائق جاتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر مکاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہیں پر پتھر کی شکل میں تبدیل کر دیتا، وہیں پر ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دیتا۔ آئے تھے حج کرنے کے لیے کعبہ کا، اور انجام کیا ہوتا ہے؟ کعبے کی بے حرمتی کی تو پتھر کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے۔
اس لیے جو چیز جتنی زیادہ عظمت کی ہوتی ہے اس کا احترام اتنا ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کی بے حرمتی اتنی ہی زیادہ ہمارے لیے نقصان اور خسارے کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی ناقدری کرنے سے، اس کی بے حرمتی کرنے سے، اس